اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ایک ایشو کافی سامنے آ رہا ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں کہ کشف المحجوب کے اندر جو عبارت ہے گستاخانہ، سہو و شکر کے چیپٹر کے اندر 14 نمبر چیپٹر ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے وہ ایک گستاخانہ واقعہ نقل کیا گیا، اور اس واقعہ میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زینب پہ پڑ گئی معاذ اللہ۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے دل میں، یعنی حضرت زید جو ان کے شوہر تھے، ان کے دل میں ان کی کراہت پیدا ہو گئی، یعنی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو اس سے انہوں نے علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ اس سے سہو و شکر ثابت کیا، جو کہ تصوف ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو شکر جیسی کیفیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس روایت کو پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر کا الزام لگایا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکر کو منسوب کرنا ہی گستاخی ہے۔ لیکن اس کے دفاع میں جب بریلوی علماء آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فلاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بھائی، کتاب کسی میں لکھ دینے سے، نقل کر دینے سے یہ واقعہ اتھینٹک نہیں ہو جاتا۔ پہلی تو بات، اس کا صحیح سند کے ساتھ آنا ہر کتاب میں ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بھی امام جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ابن جریر طبری کا دے رہے ہیں، طبقات ابن سعد کا دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے کوئی رزلٹ نکالا ہو، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے شکر ثابت کیا ہے یا کوئی اور چیز ثابت کی ہے، اگر استدلال کیا بھی ہے تو۔ پہلی تو بات کہ انہوں نے استدلال کیا ہی نہیں ہوا۔ ابھی میں ایک مفتی صاحب کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابن جریر طبری نے اس واقعے سے استدلال کیا ہے، باقی نے صرف نقل کیا لیکن استدلال کیا ہے انہوں نے۔ میں نے پڑھا تو مجھے تو کوئی استدلال نظر نہیں آیا، اور اگر آپ اسے استدلال کرنا کہتے ہیں تو آئیں ذرا آگے چلیں۔ اسی سے اگلی روایت جلد 19 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت امام ابن جریر طبری نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے، وہاں پہ دروازے کے اوپر ایک بکرم لگی ہوئی تھی، کھال وغیرہ کی ایسے نا، تو وہ ہٹ گئی ہوا کی وجہ سے۔ تو پردہ تھا وہ اصل میں دروازے کا، وہ ہٹ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو معاذ اللہ کپڑوں کے بغیر دیکھا، کپڑوں کے بغیر دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی تعریف پیدا ہوئی اور حضرت زید کے دل میں ان کے لیے کشش ختم ہو گئی۔ یہ روایت بھی ابن جریر طبری لے کے آئے ہیں، تو آپ ذرا اس روایت کو بھی مان کے دکھائیں۔ باقی سب نے تو استدلال کیا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو استدلال کرنا کہتے ہیں تو ذرا اس روایت کو بھی مانیں۔ جس طرح ہر کتاب کے اندر ضعیف روایتیں لکھ دی جاتی ہیں، اسی طرح اس کو بھی لکھ دیا گیا، من گھڑت روایات لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کے بابا جی نے کیا کیا ہے کہ آپ کے بابا جی نے اس سے اپنا عقیدہ ثابت کیا ہے، اور وہ بھی غلط عقیدہ، ایک چور تے اتو سینہ زور، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گستاخانہ واقعہ ہے، گستاخانہ ہی رہے گا۔ آپ اس کو صحیح مسلم کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ تو میں بات کرنے ہی نہیں چاہتا، کیونکہ کہاں صحیح مسلم اور کہاں کشف المحجوب۔ تو آپ ذرا یہ ثابت کر کے بتائیں کہ یہ اس سے استدلال کہاں پہ کیا گیا ہے، اور امت کو بتائیں کہ یہ فلاں فلاں کتابوں کے نقشے دکھانے سے بات نہیں بنتی، کتابوں کا روب جمانے سے نہیں بنتی۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جتنے بھی حوالے آپ نے دیے ہیں ان میں استدلال کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اور آپ بتا بھی دیں تو اس سے ایک نکاح کا استدلال ہو سکتا ہے، کسی یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو طلاق کے بعد اس سے نکاح کا استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن شکر کا استدلال کرنا نشے کی حالت کا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ اتنی سی بات بھی ان کے دماغ میں پڑ گئی تو کافی ہے، جو میں نے انشاءاللہ ان کو الزامی جواب دیا ہے۔ اب تبری کی روایت ماننی ہے تو یہ بھی مان کے دکھائیں جو میں نے بتائی ہے،
اور باقی ثابت کریں گے انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے یا نہیں کیا. جب تک استدلال یعنی اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالا ہم اس روایت کو کبھی نہیں مان سکتے.